بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب اشک تنہائی۔ ستاروں کی بارش۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ سیدھی بچے کی طرف گئی اور دیکھا کہ اس کی حالت ایسی کی ویسی ہی ہے۔ ماں سے کہا کہ اب تولیہ گرم نہ کریں۔ میں بیٹھ گئی اور بغیر کسی اضطراب کے محمد پر نظریں گاڑ لیں۔ میں منتظر تھی کہ وہ اب روئے تاکہ اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لوں۔ میرا بچہ بھوکا تھا۔ اس وقت میں فقط یہی چاہ رہی تھی کہ اسے دودھ پلاؤں اور وہ دودھ پینا شروع کر دے۔ مجھے یقین تھا کہ خدا اور اس کے رسول ایک ماں کی دل شکستگی کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کریں گے۔ 2 گھنٹے گزر گئے لیکن وہی ہوا۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم گرم ہو گیا، ہاتھ پاؤں نرم ہوئے اور ہلتے ہوئے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ میں اور ماں محمد کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں پرسکون ہو گئی تھی اور ماں خاموش سے رو رہی تھی۔ بچے میں جان لوٹ آئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں آرام سے کھولیں اور میری طرف دیکھا۔ نہ اس کی نگاہوں میں رمق تھی نہ رونے میں۔ ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کے لیے ہلکان ہوئے جا رہے تھے۔ میرے خنجرے سے کمزور اور گھٹی ہوئی آواز نکلی جس کے بارے میں مجھے شک تھا کہ محمد نے سنا بھی ہے یا نہیں۔ محمد ماں کی جان میری گود میں آؤ گے، اور میں نے اپنے ہاتھ کھول دیے۔ بچے نے خفیف سی ہم کی اور سر میری طرف گھمایا۔ میں نے اسے اپنی گود میں کھینچ لیا۔ 10 دن 15 دن بعد اس نے دودھ پیا تھا۔ محمد دودھ پی رہا تھا اور میرا سینہ سبک ہو رہا تھا اور زبان پر سوائے الحمدللہ کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹا وہیں پر زمین پر سو گئے۔ صبح میں نے محمد کو گود میں لیا اور اس کی رپورٹوں اور والی فائل اٹھا کر چل پڑی۔ ماں نے پوچھا، اتنی صبح صبح کہاں؟ میں نے کہا ہسپتال۔ میں نے انہیں کوئی اور بات نہ کرنے دی۔ باہر آئی، ٹیکسی پکڑ کر بس اسٹینڈ تک پہنچی۔ موجودہ میدان امام حسین علیہ السلام کی طرف جانے والی بس کھڑی تھی۔ اس کے بعد بس میں بیٹھ کر ہسپتال پہنچ گئی۔ میں دعا مانگ رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر مجھے مل جائے۔ ڈھونڈنے میں پریشانی تو بہت ہوئی مگر وہ مل ہی گیا۔ بہت زیادہ ڈھونڈنے اور پوچھ تاچھ کے بعد بالآخر اسے پکڑ لیا۔ وہی ڈاکٹر جس نے کہا تھا کہ محمد کو مشین سے نکال کر لے جاؤ۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا، تم دوبارہ آ گئیں؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بچہ زندہ نہیں بچے گا۔ تم کم از کم اسے زندہ تو رہنے دیتی، چاہے مفلوج ہی کیوں نہ ہو۔ میرے سر پر کام کا بہت بوجھ ہے۔ اب میں ایک بات کو بار بار نہیں دہرا سکتا۔ میں نے محمد کو اس کے کمرے میں پڑی میز پر رکھ دیا اور اس کے گرد لپٹا ہوا کمبل کھول دیا۔ بچہ ہاتھ پاؤں ہلانے لگا اور سر کو حرکت دینے لگا۔ ڈاکٹر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ اس کا پاؤں صاف کیا، کمر کا معائنہ کیا، پلکیں کھول کر دیکھیں اور کہا، اس کے ٹیسٹ دکھاؤ مجھے۔ اس نے صفحوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ بالآخر تسلیم کرتے ہوئے بولا، بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شفا دی ہے۔ میں فقط یہ کہنے آئی ہوں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ وسیلہ ہیں۔ آج آپ کے بعد کسی بھی ماں کو اس کے بچے کے زندہ رہنے سے نا امید نہ کیجیے گا۔ میں نے محمد کو اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ محمد کی فائل وہیں ڈاکٹر کی میز پر دھری رہ گئی۔ چوتھا باب، محبوب کیا چاہتا ہے؟ پرانے زمانے کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ میرے سسر بعض اوقات مجھ سے دنیا کی بے رخی اور بے مہری کی باتیں کرتے۔ بیٹی، دنیا نے کسی سے وفا نہ کی، اس نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء خدا تک کو نہ بخشا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ ہمیشہ نصیحت کرتے تھے، ہمارے پاس اہل بیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں جو کچھ چاہیے انہی سے طلب کرو، کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حبیب کا کام کاج کے لیے بار بار مسافرت پر جانا بھی کم ہو گیا تھا۔ وہ وہیں تہران میں رہ کر اپنا کام جاری رکھ سکتے تھے۔ اب مجھے اور بچوں کو تنہا رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حبیب کا ساتھ میسر ہونے پر جیسے ہی سکون کی کچھ گھڑیاں میسر ہوئیں، میری بیماری دوبارہ عود کر آئی۔ لگتا تھا کہ مشکل ایام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ میری بے ہوشی کے وقفوں کی مدت کم ہوتی جا رہی تھی۔ ہر روز کئی دفعہ بے حال ہو کر بے ہوش ہو جاتی۔ آغا جان نے اصرار کیا تو کم کی تیاری پکڑ لی۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک تو ہماری آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی اور دوسرا زیارت پر جا کر بی بی سے شفا بھی طلب کریں گے۔ ان دنوں علماء کے گھر سب لوگوں کے لیے کھلے رہتے تھے اور لوگ پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی مشکلات بیان کرتے تھے۔
وہ بھی پوری خندہ پیشانی سے سب کا استقبال کرتے تھے۔ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو ان کی مشکل کو حتماً حل کرتے، اور اگر نہ ہوتا تو دعا کرتے تھے۔ وہ دعا انسان کے دل کو پرسکون اور خوش کر دیتی تھی۔ ہم زیارت سے پہلے آغا مرشی نجفی سید شہاب الدین مرشی نجفی 1315-1411 ہجری آیت اللہ بروجردی کے بعد شیعہ مراجع تقلید میں سے تھے۔ آپ 27 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد تک پہنچ چکے تھے۔ آپ کی وجہ شہرت آپ کا تاسیس کردہ وہ کتاب خانہ ہے جو قدیمی قلمی نسخوں کی کیفیت اور تعداد کے اعتبار سے ایران کا پہلا جبکہ عالم اسلام کا تیسرا بڑا کتب خانہ ہے۔ یہ کتاب خانہ قم المقدس میں حرم مقدس حرم فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے نزدیک واقع ہے کی خدمت میں گئے۔ جب حبیب کے ساتھ ان کے سادہ سے کمرے میں بیٹھی تو اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کیا۔ آغا نے پوری محبت سے ہماری احوال پرسی کی۔ میری آواز لرز رہی تھی۔ ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے ہوش و حواس بالکل سلامت نہیں ہیں۔ بات بے ہوش ہو جاتی ہوں اور حالت غیر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے محسن پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر حبیب سے بات چیت کی، ہمیں تسلی دی اور اس کے بعد کہا، میری عزیزہ امید رکھنی چاہیے، تم مشہد جاؤ۔ امام رضا اسلام کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ جاؤ اور ان سے کہو کہ میں آپ کی بہن کی طرف سے آئی ہوں۔ امام کسی بھی انسان کو بے چینی اور بیماری کی حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ جاؤ اور امام سے شفا طلب کرو، میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہم اٹھ ہی رہے تھے کہ انہوں نے کہا، ٹھہرو۔ پھر اپنا ہاتھ اسٹیل کے بنے اس چھوٹے سے قندان میں لے گئے جو ان کے پاس ہی پڑا ہوا تھا، اور قند کی ایک ڈالی اٹھا کر زیر لب کچھ پڑھا اور اس پر پھونک دیا۔ پھر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگے، لو بیٹی، اب تم زیارت پر جا رہی ہو تو منہ میٹھا کر لو۔ ہم شکستہ دل کے ساتھ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں گئے، زیارت کی اور تہران واپس چلے گئے۔ میری ماں اور آغا جان ایک طرف میرے بچوں کی دیکھ بھال کرتے اور دوسری طرف میری۔ مجھے ان سے شرم آتی تھی۔ ان دنوں ایک گھر اور زندگی کے معاملات چلانا بہت ہی مشکل تھا۔ نہ ویکیو کلینر ہوتا تھا، نہ کپڑے دھونے کی مشین، نہ گیس والا چولہا، کچھ بھی نہیں۔ فاطمہ اور محمد دونوں چھوٹے تھے جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت تھی، اور میری حالت ان سے بھی بدتر تھی۔ بالآخر وسائل میسر ہوئے اور ہم مشہد کے لیے عازم سفر ہو گئے۔ میں پہلی بار ریل میں سوار تھی۔ میرے حبیب محمد، فاطمہ، میری ماں اور خالہ بطول کے لیے ایک 6 نفری کیبن ہم نے لے لیا تھا۔ حبیب نے میری ماں سے مشورہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ خالہ کو بھی لے چلتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تنہا اشرف سادات کو ایک بندے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے جو ہر وقت اس کا خیال رکھے۔ بچے بھی ہیں، ایک بندہ اور ہمارے ساتھ آ جائے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا، خالہ کا بھی زیارت سے دل ذرا ہلکا ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں 6 کے 6 افراد نے پورا کیبن لے لیا۔ ریل جیسے ہی ریلوے اسٹیشن سے چلی، میری حالت عجیب طرح کی ہو گئی۔ میں شیشہ کھولنا چاہتی تھی۔ حبیب سے پوچھا، یہ شیشہ نیچے کیسے ہوگا؟ تھوڑی سی ہوا اندر آنی چاہیے۔ انہوں نے سرمئی رنگ کا پرانا سا پردہ سمیٹا اور کہا، یہ شیشہ نہیں کھلتا، فقط اوپر کچھ جگہ ہے جہاں سے ہوا کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ پریشان مت ہو، ریل چلے گی تو تمہیں عادت ہو جائے گی۔ میں نے سر گھما کر سوچا کہ 3-4 گھنٹے بعد جب اندھیرا چھا جائے گا تو ہمیں نیند کیسے آئے گی؟ میں نے حبیب سے پوچھا تو وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور ایک حرکت سے کرسی کو آگے کی طرف حرکت دی۔ کرسی کا اگلا حصہ اگلی کرسی کے پچھلے حصے سے جا ملا اور جگہ کھلی ہو گئی۔ میں مسکرانے لگی۔ ریل کی حرکت کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی ہچکولے کھا رہا تھا۔ میں زندگی سے تھک گئی تھی۔ میری برداشت کم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اپنے آپ کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی نہ رہا تھا۔ چچائے کی بچوں کو سنبھالتی، ان کی آواز تھوڑی سی بھی بلند ہوتی تو میں ان کے ساتھ لڑنے لگتی۔ ماں اور خالہ بطول بچوں کو لے لیتی اور انہیں بہلانے لگتی۔ میں ہکا بکا صرف باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ سامنے بیابان ہی بیابان تھا۔ جہاں تک آنکھ کام کرتی تھی، بے آب و گیاہ و بیابان ہی نظر آ رہا تھا، اور جب رات ہوئی تو باہر صرف تاریکی ہی تاریکی دکھائی دے رہی تھی۔ میں مسلسل اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ٹھیک ہو جاؤں گی؟ کیا میں اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کر سکوں گی؟ ایک بیمار ماں بچوں کے کسی کام نہیں آ سکتی، وہ ماں جو کسی بھی وقت ہوش کھو بیٹھتی تھی اور کمرے میں گر جاتی تھی۔ ہم مشہد پہنچ گئے تھے اور ریل اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی تھی کہ حبیب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اشرف سادات ادھر آؤ۔ وہ ریل کی راہداری میں کھڑکی کے سامنے کھڑی
کھڑے تھے۔ ریل سے باہر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، اگر متوجہ رہو تو ایک لمحے کے لیے امام کے طلائی گنبد کی زیارت کر سکتی ہو، ابھی سامنے آئے گا۔ میں نے ان کے پاس کھڑے ہو کر اس نقطے پر اپنی نظریں مرکوز کر لیں جدھر وہ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ریل جیسے ہی تھوڑی آگے بڑھی تو میری آنکھیں زرد رنگ کی ایک گنبد پر ٹک گئیں۔ میں فقط دیکھ رہی تھی کہ جبکہ حبیب کو کہتے ہوئے سنا، السلام علیکم علی ابن موسیٰ رضا۔ جب تک اپنے آپ میں آتی ریل آگے بڑھ چکی تھی اور میری نظریں گنبد کی تصویر سے خالی ہو چکی تھیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حبیب نے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے اور ابھی تک ان کی آنکھیں بند تھیں۔ جب انہوں نے اپنے وجود پر میری نگاہیں محسوس کی تو آنکھیں کھول کر کہنے لگے، رنجیدہ مت ہو، جلدی ہی پہنچ کر کسی جگہ کا بندوبست کرتے ہیں اور پھر حرم چلتے ہیں۔ یہاں سے جب ریل گزرتی ہے تو صرف تھوڑی دیر کے لیے گنبد اور مینار نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہوا۔ ہم نے ریلوے اسٹیشن سے ٹیکسی پکڑی اور حبیب نے ڈرائیور سے کہا کہ کسی خالی مسافر خانے میں لے چلے، البتہ حرم سے نزدیک ہو۔ ڈرائیور ہمیں سیدھا ملک روڈ لے گیا کہ صحن اسماعیل تلہ سے حرم میں داخل ہونے کا دروازہ جس کے بالکل سامنے تھا۔ ہم نے کمرے کی چابی اپنی تحویل میں لی اور بیگ کمرے میں ایک طرف رکھ دیے۔ محمد سویا ہوا تھا۔ میری ماں کہنے لگی، میں فاطمہ کا خیال رکھتی ہوں، وہ جانتی تھی کہ میں جلدی حرم جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ میں فوراً شاور کے نیچے گئے اور غسل زیارت کیا۔ باقی لوگ وہیں رہے اور میں اور خالہ زیارت کے لیے حرم کی طرف چل پڑے۔ حرم کے ارد گرد دکانیں ہی دکانیں دکھائی دے رہی تھیں۔ بازار کی گہما گہمی اور دکانداروں کی آوازیں پوری فضا میں گونج رہی تھیں، لیکن میں ان کی طرف نگاہ تک نہیں کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیا سے میرا دل بھر چکا تھا اور میں فقط جلد از جلد حرم پہنچنا چاہتی تھی۔ اس وقت حرم بہت زیادہ بڑا نہ تھا، حرم کا صرف ایک ہی صحن تھا، یہی صحن اسماعیل تلہ۔ ہم حرم میں داخل ہوئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی گنبد پر میری نظر پڑی تو مجھے اپنے بچوں کی یاد آ گئی، اپنی جوانی یاد آنے لگی جو مرض اور ناتوانی میں گزرتی جا رہی تھی۔ میں دنیا سے شاکی تھی۔ امام کے آگے اپنا دل کھو کر رکھ دیا اور اپنے حالات بیان کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ کیسے میں اپنے گھر والوں اور شوہر سے شرمندہ تھی، کیسے ان کے لیے زحمت کا باعث بنی ہوئی تھی کہ ایک فرد کو ہمیشہ میرا دھیان رکھنے کے لیے میرے ساتھ رہنا پڑتا تھا، حتیٰ کہ میں اپنے شخصی اور انتہائی ذاتی کام بھی سکون سے اور انتہائی میں انجام نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ کے جد کے وسیلے سے میرے بچے نے شفا پائی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ میری مشکلات ختم ہو گئی، لیکن اب میں خود اس حالت کو پہنچ گئی ہوں۔ میں باتیں کرتی اور موٹے موٹے آنسو بہا رہی تھی۔ خالہ کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک چھوٹا سا رومال تھا، انہوں نے میرے ہاتھ میں دیے ہوئے پوچھا، یہیں کھڑی رہنا چاہتی ہو، اندر نہیں جاؤ گی، زیارت نہیں کرنی؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں، حتماً جانا ہے، چلیے۔ میں چلتے جا رہے تھے کہ میری نظر کبوتروں پر پڑی۔ دل ہی دل میں آرزو کی کہ کاش میں بھی انہی کی طرح آزاد ہو جاؤں، اپنی زنجیروں میں جکڑ دینے والی اس بیماری سے نجات پا جاؤں تاکہ دوسروں کی طرح معمول کی زندگی بسر کر سکوں۔ زری پر نظر پڑتے ہی میں حیرت زدہ رہ گئی۔ لگتا تھا میرے پاؤں زمین سے چپک گئے ہیں۔ میں راستے کے درمیان کھڑی رہی۔ جو کوئی گزرتا تھا مجھے ہلکا سا دھکا لگتا اور میں کسی نہ کسی طرف ہو جاتی۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور ایک کونے میں میرے لیے ایک جگہ ڈھونڈ لی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آگے جانا چاہتی ہوں، مگر انہوں نے نہ جانے دیا، شاید ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ بعد میں چلی جانا، لیکن میں نے ان کی بات نہ سنی اور ان سے وعدہ کیا کہ ان کے پیچھے پیچھے ہی رہوں گی۔ ہم دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے زری کے ایک کونے تک پہنچ گئیں۔ بہت ہجوم تھا۔ خالہ نے میری طرف دیکھا، گویا کہنا چاہ رہی ہو کہ اگر تم ہجوم میں رہو گی تو تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے التماس کی تو انہیں مجھ پر ترس آ گیا، البتہ تاکید کی کہ میں ان کے پیچھے پیچھے ہی رہوں۔ میں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ خدا نے مدد کی کہ راستہ ہمارے لیے کھل گیا۔ ہم نے زری کا ایک طواف کیا۔ جس لمحے زری کی جالی تک میرا ہاتھ پہنچا تو میں اپنے لب جالی کی طلائی گرہوں تک لے گئی اور ان چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں کے اندر امام رضا علیہ السلام سے کہا، مجھے آپ کی بہن نے بھیجا ہے۔ آنسوؤں کی نمکینی نے میری پلکوں اور چہروں پر سفید نشان بنا دیے تھے۔ خالہ نے بڑی مشکل سے ہجوم سے مجھے نکالا اور راستہ کھولنے کے لیے کسی وقت تو دوسروں کو دھکا دینے پر بھی مجبور ہو گئیں۔ وہ کہتی جا رہی تھی، یہ مریض ہے، تمہیں خدا کا واسطہ اسے گزرنے دو۔
میرا دل رنجیدہ مگر روشن تھا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ آقا مرشی نے مجھے ایک راز سکھایا تھا کہ امام رضا اسلام کے سامنے ان کی بہن کا نام لوں۔ جیسے تیسے کر کے ہمیں باہر نکلے اور زیارت کے لیے لوہے کی جالی کے سامنے ہمیں ایک جگہ مل گئی۔ ہم کچھ گھنٹے حرم میں رہیں اور اب میں اچھا محسوس کر رہی تھی۔ میری طبیعت اتنی ہلکی ہو چکی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اگر میں انسان نہ ہوتی تو پرواز کر سکتی تھی۔ میرا دل بچوں کے لیے بے قرار ہو چکا تھا، فاطمہ اور محمد کے لیے۔ ہم 5-6 دن تک مشہد میں رہے۔ مسافر خانے اور حرم کے درمیان مسلسل آمد و رفت رہی۔ کھانا کھاتے اور پھر حرم واپس آ جاتے۔ بعض اوقات راستے میں دکانوں میں بھی تاک جھانک کر لیتے تاکہ کچھ سوغات خرید لیں، لیکن ہماری اصل مصروفیت زیارت تھی۔ حبیب حتیٰ کی نماز شب بھی حرم میں ہی پڑھتے تھے۔ سفر کا وقت ختم ہوا اور ہماری واپسی کا وقت آن پہنچا۔ ہم خدا حافظ کہنے کے لیے حرم گئے۔ محمد میری گود میں تھا، ایک ہاتھ سے میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ہم ایک دیوار کے ساتھ سائے میں کھڑے تھے، کبوتر پر پھڑپھڑا رہے تھے اور بچے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے گنبد امام رضا علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ 6 روز ہو گئے ہیں اور ان دنوں میں ایک بار بھی میری حالت خراب نہیں ہوئی ہے، میرے حواس سلامت تھے۔ میں نے کہا کہ اے امام، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ پر اور میرے بچوں پر رحم کیا۔ بیماری کا غم اور درد میرے جسم سے اکھڑ چکا تھا۔ ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے اور دوبارہ ریل پر سوار ہو گئے۔ ایک چھوٹا 6 نفری کیبن جس کے پردے شکنج آلود اور میلے تھے، لیکن اب مجھے کیبن کے گھٹن زیادہ فضا سے الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ فاطمہ اور محمد اب بڑے ہو رہے تھے۔ میں انہیں گھر ہی میں مصروف رکھتی تھی۔ بیچارے زیادہ تنگ بھی نہیں کرتے تھے۔ میں ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ مریم محمد سے 4 سال چھوٹی تھی۔ جب اس کی ولادت ہوئی تو میرا کام بڑھ گیا۔ وہ 1.5 سال کی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ اسے کچھ ہے۔ ان دنوں ہم بچوں کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھتے تھے۔ میں جب بھی اسے سفید سوتی کپڑے میں لپیٹتی اور اس کے پاؤں صاف کرتی تو بیچاری بچی چیخ اٹھتی اور رونے لگتی۔ اس قدر بے قرار اور بے چین ہو جاتی کہ میں اسے کپڑے سے باہر نکال لیتی، لیکن اس کی بے چینی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ ختم نہ ہوئی بلکہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جب میں مریم کی باری امید سے تھی تو ایک دفعہ اتفاقاً چہرے کے بل زمین پر گری تھی، جس کی وجہ سے میرے پیٹ پر بھی ضرب لگی تھی۔ بس یہی حادثہ میری پریشانی کی وجہ بن گیا۔ ڈاکٹر نے کہا بچے کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور اسی ٹوٹی ہوئی حالت میں برے طریقے سے جڑ گئی ہے۔ اسے آپریشن کے ذریعے ہڈی کو توڑ کر دوبارہ اپنی جگہ پر باندھنا پڑے گا، وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ 4 بار۔ لگتا تھا کہ اس بچی کی باری تھی۔ ہم نے حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ 1.5 سال تک ہر 3 ماہ بعد ضروری ہے کہ اسے ہسپتال لے جائیں یا آپریشن تھیٹر میں جائے، بے ہوش ہو، پھر گردن سے لے کر نیچے تک اسے پلاسٹر باندھیں اور پھر اگلے آپریشن تک اس کی دیکھ بھال ہو۔ سب اس بات کے مخالف تھے اور کہتے تھے اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اور حبیب بھی دوبارہ سفر پر چلے گئے اور ایسے میں 3 بچوں کے ساتھ اکیلے ہونا کچھ کم نہ تھا، لیکن اس بچی کا مستقبل میرے لیے سب سے بڑھ کر تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر اتنی زحمت اور تکلیف جھیلنے کے بعد بچی ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹوں۔ میں نے خدا پر توکل کرتے ہوئے آپریشن کی باری لے لی۔ ہم مریم کے ساتھ آپریشن تھیٹر جاتے، جب تک بے ہوشی کی دوا اثر نہ کرتی اس بچی کا بازو میری گردن میں رہتا، پھر مجھے باہر نکال دیتے تاکہ آپریشن مکمل کیا جائے۔ سب سے بدتر یہ کہ جب ہم اسے گھر لاتے تو صرف اس کے ساتھ ہاتھ اور چہرہ ہی پلاسٹر سے باہر ہوتے تھے۔ بچی سخت تکلیف میں ہوتی اور اس کے رونے کی آواز ہمسایوں کے گھر تک چلی جاتی تھی۔ بالآخر ہمسائے بھی تنگ آ کر بول پڑے۔ میں اس قدر دباؤ میں تھی کہ خود شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ نہیں معلوم اس میں کیا راز ہے کہ درد رات کے وقت انسان کے جسم کے زیادہ اذیت دیتا ہے۔ مریم بھی راتوں کو زیادہ بے چین ہو جاتی اور مجھے ہر وقت اسے گود میں اٹھائے رکھنا پڑتا۔ میں فاطمہ اور محمد کو سلا کر مریم کو گود میں لیتی اور گلی میں جا کر ٹہلنے لگتی۔ اس کی توجہ کسی حد تک بڑھ جاتی اور اس کا رونا کم ہو جاتا۔ اس معمول سے زنانہ جسم کے ساتھ میں نے اپنے بچی کو اتنا اٹھایا تھا کہ میرا پہلو نیلا پڑ گیا تھا۔ بہت زیادہ پلاسٹر جس نے مریم کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا کے وزن کی وجہ سے بعض اوقات میری سانس اکھڑنے لگتی، لیکن مجھے خدا کی رحمت و فیاضی پر ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا۔ میں سوچتی کہ میں نے بہت ہی مشکل دن گزارے ہیں تو یہ بھی گزر ہی جائیں گے، لیکن اگر خدا مدد نہ کرتا تو کیا میں ان سارے مشکل حالات سے نکل سکتی تھی؟ 1.5 سال گزر گیا۔ آخری آپریشن کے بعد
جب مریم کے جسم سے پلاسٹر اتارا گیا تو میری بچی 3 سال کی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ روزانہ 2 گھنٹے تک 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام اسے گرم پانی میں رکھنا ہے۔ سردیوں کا موسم تھا اور کڑاکے کی سردی۔ میں قالین کو لپیٹ دیتی اور کمرے میں ایک تشت رکھ دیتی، بخاری پر آہستہ آہستہ پانی گرم کرتی اور پھر تشت میں اڑیل دیتی اور پھر خود بھی مریم کے پاس بیٹھ جاتی۔ پلاسٹک کے 1-2 کھلونے بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیتی تاکہ اس کا ذہن ان میں مشغول رہے۔ بعض اوقات وہ تنگ بھی آ جاتی، جتنا بھی جانتی تھی اس کا دھیان بٹائے رکھتی تاکہ اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو اور وہ گرم میں پانی میں بیٹھی رہے۔ بالآخر اس کی ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی اور کمر ٹھیک ہو گئی۔ اب جب مجھے اپنی پریشانیوں سے ذرا فرصت ملی تو دیکھا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ باتیں حکومت کے بارے میں تھیں۔ ہر کونے خدرے میں لوگ کھڑے ہو کر خسر پھسر کرنا شروع ہو جاتے، لیکن ڈر اور خوف کے ساتھ۔ وسطاً حبیب بھی جب مریم کی دوا دارو اور علاج کی طرف سے پرسکون ہو گئے تو کہنے لگے، اشرف سادات، تہران اب رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں بچوں کی تربیت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ قم چلے جائیں۔ بچے بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ میرا کام بھی وہاں بہتر ہو جائے گا۔ کم از کم وہاں ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ معماری کے کام کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ بعض اوقات شہروں میں تعمیراتی کام زوروں پر ہوتا اور بعض اوقات بہت کم۔ میں نے بھی خدا کی مدد سے جو کچھ پاس تھا جمع کیا اور ہم لوگ قم آ گئے اور صفائیہ روڈ پر ایک گھر لے لیا۔